تقسیم کر دیا قسام ازل نے، تقسیم کر دیا قسام ازل نے، جو جس کام کے قابل نظر آیا. بلبل کو دیا نالا، بلبل کو دیا نالا، پروانے کو دیا جلنا، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا. للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة. ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم مکرم علماء کرام، سامعین گرامی قد، معززین علاقہ، بحمد اللہ آج کی یہ بہترین خوبصورت کانفرنس اللہ اکبر کے خوبصورت اور مقدس نام سے معنون ہے، اور بڑی تمطراق کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے شعراء کا کلام سنا، اور دو قراء سے رب کا کلام سنا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کی توفیق کے ساتھ آپ سے جو قرآن میرے دو قاری حضرات نے پڑھا وہ قرآن اللہ رب العزت نے اس دنیا دنی میں کسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہوئے سے میرے خیال ہے سردی دے مارے ہوئے، انیانے ایک قدیں طوفان روح چو آدھر ہے۔ بڑی عمر کا ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے وہ بیان یا تقریر کرنا چاہتا ہوں جو کسی دور میں لاہور کے جلسے میں مولانا حسین علی نے کی تھی۔ جلسہ ہو شیراں والا باغ گیٹ کا،
صدارت ہو مولانا احمد علی لاہوری کی اور رحمت اللہ علیہ. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے میں سارے علماء کو وہاں ہندوستان پاکستان سب جگہوں سے علماء آیا کرتے تھے، سب علماء کو میں عوام کے لیے بلاتا ہوں، دو شخصیتوں کو میں علماء کے لیے بلاتا ہوں. اور وہ دو شخصیتیں تھیں. ایک شخصیت کا نام ہے علامہ انور شاہ کاشمیری، محبت سے رحمت اللہ تعالی علیہ. اور دوسری شخصیت کا نام ہے، لے لوں دیکھ لو حضرت لاہوری کا سٹیج ہے. وہ میرے بھائی اپنے دل سے تعصب، فرقہ بندی، دھڑے بندی، جماعت بندی، اس کو نکال کے دل کی کھڑکی کو کھول کر سنے. دوسری شخصیت کا نام تھا مولانا حسین علی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی، رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی اور رحمت اللہ علیہ. بنیالوی صاحب پہنچنے والے، نعرے خوب لگانا، تو انشاءاللہ جلدی پہنچنے والے. میں نعروں والا مولوی طالب علم ہوں. پھر بدرالعلوم تو ہمارا گھر ہے. اللہ اس کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے. زور سے آمین. اور زور سے کہہ دو آپ پر زور سے آمین کہنے پر کوئی فتویٰ نہیں لگا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک نشست کا صدر بنایا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. اور آپ لوگ جانتے ہو جلسوں میں، کانفرنسوں میں، کنونشنوں میں آتے جاتے رہتے ہو. صدر جو ہوتے ہیں وہ بیچارے ہمیشہ خاموش ہی رہتے ہیں. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو جب کہا گیا حضرت آپ نے اس نشست کی صدارت کرنی ہے، شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی احمد علی میں صدر ودر نہیں بننا، میں تا اللہ دا قرآن سنا. میں نے صدر نہیں بننا ہے. میں نے آپ کو کیا سنانا ہے؟ میں قرآن سناؤں گا. صدر چپ شاہ ہوتا ہے. میں ایسی صدارت کو کیا کروں جس میں اللہ کا قرآن نہ سنایا جائے. میں قرآن سناؤں گا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے خطبہ مسنونہ پڑھا. وہ دادا غزالہ نہیں،
بگاڑ کے رکھ دیا ہے تم نے مولویوں کو، تم نے۔ اب آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور واز شروع فرمایا، اور بحث کیا، کہاں سے آغاز کیا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ نے فرمایا، او بیٹھنے والو، او سامعین کی مقتدر جماعت، سنو، یہ سورت نمل ہے۔ سورت بولو بولو، سورت۔ یہ میں آج ذرا ذوق تبدیل کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اشاعت التوحید بسنہ کا مقرر ہو، سامع ہو، واعظ ہو، سننے والے ہو، خطیب ہو، اس کے سامنے ایک جمع غفیر ہو، تو اشاعت التوحید والوں کا ذوق یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سنانے والے کو بھی مجبور کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا قرآن سناؤ۔ سامعین مجبور کرتے تھے، سامعین۔ تے ہن پنجابی بھی سمجھیں دے ہو، پشتو بھی سمجھیں گے، اپنا ذوق بناؤ، ذوق۔ آپ کے یہ قریب میں ایک ہستی گزری ہے، تو اسی سرزمین پہ سو گیا، اسی سرزمین پہ سو گیا۔ اس ایشیا کا ایک خطیب ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو رحمت اللہ علیہ، ادھر آپ ہی کے اس ضلع کے قریب ایک جلسہ تھا اور شیخ جاجروی رحمت اللہ علیہ بشریت مصطفیٰ بیان کر رہے تھے۔ مصطفیٰ بیان کر رہے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہمارے ملک کے بڑے نامور خطیب سے کہا، مولوی صاحب تقریر یوں کی جاتی ہے، یہ شخص قرآن کے اندر اندر سے جا رہا ہے۔ اللہ کرے میری برادری میں وہ ذوق لوٹ آئے، آمین تو کہہ دو۔ ہمارے جلسوں میں یہ اونٹ پٹانگیں نہیں ہوا کرتی تھی، علماء بیٹھے، پوچھ لو، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے، پوچھ لو ان سے۔ آپ کا ذوق بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ جاؤ ان کی تقریریں سنو، کیسٹوں میں موجود ہیں، تو آغاز سے لے کر آخر تک دین کے مسائل جانتے، کبھی طلاق کے، کبھی عدت کے۔ تم نے کبھی ہم سے بھی سنے؟ تھے بس ہو گیا تھے، ہو گیا۔ میری بات سے ناراض تو نہیں ہونا، ناراض نہ ہونا، ہو بھی گئے نا، مسئلہ کوئی نہیں، گندم میں نے اپنی لگائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں، اپنا ذوق بدلو۔ آج ہمارا ذوق فقط کانوں کی لذت تک رہ گیا ہے۔ وہ تنے تنہا ہوتے تھے، دو دو تین تین ضلعوں کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے۔
آج ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ایک محلہ نہیں سنبھلتا ہے، جمع غفیر سے محلہ نہیں سنبھلتا ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے واز فرماتے ہوئے سورت نمل کی یہ آیت پڑھی اور فرمایا یہ سورت نمل کا مرکزی دعویٰ ہے۔ اگرچہ میں مدرسے میں سبق نہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن آپ یقین کریں میں بہت دیر سے آیا ہوں مدرسے میں، میرا آتے ہی یہ مائنڈ بنا، ذوق بنا، یار جس شخصیت کے گلشن میں آیا ہوں وہ لوگوں کو یوں ہی قرآن کھول کھول کے سناتا ہے، ورنہ وہ دوسرا طریقہ تھوڑا تھوڑا مجھے بھی آتا ہے، لیکن اس کو ذرا سائڈ پہ رکھو۔ یہ سورت نمل کا بولو، یہ سورت نمل کا مرکزی مضمون ہے، مرکزی دعویٰ ہے۔ یہ سورت، اب میں وہ پیچھے سورت فرقان پہ چلا جاؤں، وہاں سے ربط ملاتا 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 یہاں تک آؤں، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ اس کا مرکزی دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے ارد گرد یہ پوری سورت گھوم رہی ہے، پوری سورت۔ اس میں 4 قصے ہیں، اتنے 4 قصے ہیں، 2 قصوں سے ایک مسئلہ، 2 قصوں سے ایک مسئلہ۔ علتیں ہیں کتنی ہیں؟ ایک یہ ہے عالم الغیب کون ہے، آہستہ بولو یار، عالم الغیب کون ہے جی، متصرف فی الامور کون ہے، مختار مطلق کون ہے، پروردگار عالم نے۔ یہ لفظ نشر غیر مرتب ہے، وہ سن دے پے ہو، میں جٹ جا مولوی ہوں، بالکل جٹ جا، مولوی بھی نہیں، علماء کا خادم، جوتیاں اٹھانے والا ہوں، اور رب سے دعا کرتا ہوں اللہ اہل حق کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے موت دے دے، آمین۔ تو اور کدے مولویاں واسطے بھی آمین کہہ دیتی کرو۔ اب ذرا دیکھو میرے بھائیوں، قرآن ان 2 قصوں کو ذکر کرتا ہے، اور 2 قصے ذکر کر کے، ہم تو قصے سنتے ہیں نا، تقریروں میں جاتے لوگ کہتے ہیں یوسف زلیخا کا قصہ سناؤ، پھر مولوی شروع کرتا ہے او حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے بازار میں لاتا ہے، پھر ادھر سے زلیخا کو اٹھاتا ہے، اور پھر وہ قصر شاہی میں وہ پہنچ کر جو کچھ، پھر وہ مولوی جو ترنم لگاتے ہیں، جو یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر کتنے کتنے گلابے ملاتے ہیں۔ اللہ ان سے ہم سب کو پناہ دے دے۔ آج گلاں تساں وکھریاں وکھریاں سن سو، صرف اس لیے کہ میں اور آپ، میں آج ایک جگہ سے جا آ رہا تھا نا، وہ کہتے ہیں مولوی ہونا چاہیے تھا تاں جے مرچ مسالہ لا دے، یہ لا دے وے، ہمارے پاس نہ مرچ ہے نہ مسالہ ہے، ہمارے پاس رب کی کتاب ہے، بس یہ کتاب اللہ کی لوگوں کو سناؤ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے پہلوں کو ہدایت جس کتاب سے ملی ہے، پچھلوں کو ہدایت اسی کتاب سے ملی ہے، لہذا اس کو اٹھاؤ اور گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، چوک چوک، چوراہا چوراہا، اللہ کی دھرتی پہ پھیلو، اور اس کی تبلیغ کرو۔ تبلیغ کے 5 طریقے، او مولویو تبلیغ کے کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے ہیں تبلیغ کرنے کے، اور وہ قرآن میں موجود ہیں۔ کہاں موجود ہیں؟ ساڈیاں گلاں ہٹ کے نہ ہو سن، اسے کتاب دیاں ہو سن۔ وہ 5 طریقے قرآن میں،
اللہ کا نبی ہے، رب کے سامنے اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا وہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں چپ کے بھی گیا، میں نے چھپ کر آہستہ آہستہ۔ بعض بندے نفیس ہوتے ہیں، وہ اعلانیہ بات نہیں سنتے ہیں، وہ الگ ہوں، ان کو انفرادی طور پر بات کی جائے، انفرادی بات کی جائے تو وہ ذرا اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں۔ اسررت لہم اسرارا، عرض کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، اپنا ذوق بنا لو قرآن والا۔ آج وہ دو قصے ذکر کیے ہیں، ایک قصہ ہے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا، دوسرا قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک وہ نبی ہے جو اولو العزم پیغمبر ہے۔ کون سا پیغمبر ہے؟ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں۔ پرانے ہمارے استاد علماء جب واز کیا کرتے تو لوگوں کو ایسے علمی باتیں یاد کراتے تھے، جٹوں کو۔ آج اساں مولویوں نوں نہیں آندی، اساں مولویوں نوں نہیں آندیاں جڑے مولوی بنے پھر دیا۔ اللہ کرے اشاعت التوحید اپنی نہج پہ لوٹ جائے۔ آمین 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 کہہ دو۔ آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ہاں مسئلہ یوں ہوا، میں بڑے اختصار سے عرض کروں گا۔ مصر میں رہتے ہیں، فرعون کے گھر میں رہتے ہیں، شہزادہ بن کے رہتے ہیں، اس گھر میں شہزادے کی حیثیت سے پرورش پا رہے ہیں، گلی کوچوں میں آتے جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ کرنا ایسے ہوا، ایک دن آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم کا بندہ ہے، دوسری قوم کا بندہ ہے، آپس میں ان کی تو میں ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا میرے ساتھ تعاون تو کرو نا، یہ میرے ساتھ یوں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ذرا تیز تراز ہے، وہ بادشاہی برادری کا بندہ، شاہی برادری کا بندہ ذرا تیز تراز ہے، ذرا ادھر ادھر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ہاں جی فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ ادھر ڈھیر ہو گیا۔ ڈھیر جو ہوا، اب وہ موسیٰ علیہ السلام پریشان، بڑا مسئلہ بن گیا۔ کچھ دن گزرے، ادھر ادھر کر کے گزر گئی، پھر آ رہے ہیں وہ رستے میں، پھر ایک وہی جو اپنی برادری کا بندہ کسی اور کے ساتھ ایسے ایسے تو میں کر رہا ہے۔ اب پھر اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے کہنے لگے یہ ہر ٹھیکہ تو نے لے لیا ہے، ہر کسی سے یوں کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جو بڑھے تو اپنی برادری والا کہتا ہے اچھا کل جو تو نے مارا مجھے بھی ایسے مار دے گا۔ بات نکل گئی۔ وہ چلتے چلتے فرعون مصر کے دربار میں بھی پہنچی، وہاں پہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، وہاں پہ فیصلہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں یہ کر دو۔ اب کرتے اس کے اندر ایک اللہ والا بھی تھا، اللہ والا، اس نے ایمان والا ہی تو اللہ والا ہوتا ہے۔ اصل اللہ والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ اس نے اللہ والا آخدیا جس نماز کدے نہ پڑھی ہو۔ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اچھا تو یہ
میں مسجد میں تشریف نہیں لاتے، پڑھتے ہیں جی، ان کو لوگ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے، ان کو ان کی بڑی عجیب نمازیں ہوتی ہیں۔ کائنات کے سردار مسجد نبوی میں آئے، اور میرے بھائیوں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ادھر پہنچ جاتے ہیں، مسجد میں نہیں پہنچتے، ادھر اشارے کنائے نہیں سمجھیں دے۔ اچھا بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جو ادھر بات ہوئی ہے وہ آیا، آ کے جا رجل من اقصى المدینۃ یسعی قال یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انک من الناصحین، نکل جائے ادھر سے، میں تجھے تیرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر چلا ولما توجہ تلقاء مدین، چلنے لگ گیا اللہ کا پیغمبر، رستہ بھی پتا کوئی نہیں، زیادہ راہ بھی ساتھ کوئی نہیں، کوئی چیز اپنے پاس بھی کوئی نہیں، پر چل پڑا کس کے سہارے پر؟ آہستہ بولو، کس کے سہارے پر؟ رب کے سہارے پر چلا۔ چلتے چلتے وہ چاہے مدین پہ پہنچا، وہ کنویں پہ پہنچا جہاں لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں، لمبی بات ہو جائے گی، بہرحال ادھر پانی پلایا، وہ گھر میں لے گئے، ایک خاتون آئی، وہ آگے آگے چلنے لگی، اللہ کے کلیم نے کہا پیچھے چلو، پیچھے سے مجھے رستہ بتاتی چلی جاؤ، میں چلتا چلا جاؤں گا، شارٹ کٹ کر رہا ہوں، بہت شارٹ کٹ۔ وہاں پہ پہنچے، 10 سال کا 8 سال کا معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا مرضی ہے 2 سال اوپر کر لو، اختیار ہے تمہیں۔ یہ تشریح تھوڑی تھوڑی کر رہا ہوں، ہاں جی۔ وہاں پہ 10 سال گزر گئے، اب وہ پورا کیا، اب اہلیہ بھی ساتھ ہے، ادھر آئے ہیں پانی نہیں ہے، ادھر آئے ہیں روٹی نہیں ہے، کیا کہنے لگے؟ رب ذوالجلال کے سامنے آرزو کرنے لگے، انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، مولا میں فقیر ہوں، آج تو کھانے کے لیے نہیں ہے، 10 سال کے بعد میرے رب کی تقدیر نے فیصلہ فرما دیا، آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 10 سال کے بعد ادھر سے گزر رہا ہے، کھانا بھی ساتھ ہے، کھانا پکانے والی بھی ساتھ۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب آ رہے ہیں ادھر سے، مصر سے، یہ مدین سے واپس چلے ہیں، مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مسلمانوں اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر ہے، جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی زندگی گزاری ہے، اس شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے 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 اللہ کا پیغمبر مصر کا رستہ بھول گیا، اللہ کا نبی رستہ، اونچا کہہ دو، اونچا کہہ دو، رستہ بھول گیا، رستہ بھول گیا۔ اب ادھر جہاں رستہ بھولا ہے، اہلیہ کے سالیہ ساتھ ہیں، ریوڑ ساتھ ہے، ادھر جو دیکھا اس طرف وہ جو پہاڑ ہے اس کی طرف جو دیکھا تو دیکھا ایک آگ جل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنست نارا، اہلیہ کو کہتے ہیں ادھر ٹھہرو، میرے پیچھے نہیں آنا، میرے پیچھے نہیں آنا، انی آنست نارا، آنستو اب سر تو نارا، آگ نظر آ رہی ہے، میں ادھر جاتا ہوں، ضرور ہے جہاں آگ جلتی ہے وہاں جلانے والا بھی ہوگا نا، دھواں نکلے دلالت ہوتی ہے کیا چیز موجود ہے، آگ۔ تو کبھی علت سے معلول، کبھی معلول سے علت، کبھی دلیل انی، کبھی دلیل لمی۔ اشاتیوں واپس آؤ، جہاں تم پہنچ چکے ہو نا، آگے دریا ہے، واپس پلٹو اور انہی اکابرین کا طریقہ اختیار کرو، اسلاف کا طریقہ اختیار کرو۔
انی آنست نارا سآتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا او اجد علی النار بولو بولو او اجد علی النار ہدا میں جاتا ہوں وہاں پہ آگ جو دیکھ رہا ہوں آخر آگ جل رہی ہے وہاں کوئی جلانے والا بھی ہوگا او اجد علی النار ہدا میں چنگاری لے آؤں گا میں وہاں سے کوئی جو ہے وہ آگ کا انگارہ لے آؤں گا اور لے کس لیے آؤں گا یہ سورت قصص میں جاؤ لعلکم تسطلون سیک لیں گے تپش حاصل کر لیں گے سردی کا جو موسم ہے او اجد علی النار ہدا علماء بیٹھے ہیں میں تو طالب علم ہوں میرے بھائیوں یہاں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ کوئی ہادن ہوگا لیکن مبالغتاً ہدن کہا گیا مبالغہ پیدا کرنا تھا کیا کہا گیا او اجد علی النار ہدا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری اللہ کا قرآن ہے میرے بھائیو اللہ کا قرآن ہے ادھر بھولا ادھر آگ لینے گیا اس کی تقدیر کے فیصلوں پہ قربان جاؤں اس کی تقسیم پہ اس تقسیم پہ لفظ کہہ دوں جملہ کہہ دوں اور جملہ بھی اپنا نہیں ہے کسی کہنے والے کا ہے اور وہ کبھی کبھی بڑے ترنم میں خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری پڑھا کرتے تھے ایک دن جا رہے ہیں ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے شاہ جی اس کے ساتھ ہے اور یہ گنگنا کے وہی شعر پڑھتے چلے جا رہے ہیں ڈرائیور کہنے لگا شاہ جی کا ڈرائیور حضرت ایک مرتبہ اور سنا دو فرمایا نہیں سناؤں گا اپنا ڈرائیور پھر کہتا ہے سنا دو کہا نہیں سناؤں گا وہ پھر کہتا ہے غریب سنا دو شاہ جی بڑا مزہ آیا فرمایا نہیں سناؤں گا اس نے کہا کیوں فرمایا پہلے اس کے لیے پڑھ رہا تھا اب تیرے لیے پڑھ رہا ہے اشاعت التوحید کے تعلق رکھنے والے لوگوں ایک شعر دوبارہ میرے پیر و مرشد نہیں سناتے پہلے اس کے لیے پڑھ رہا تھا اب تیرے لیے پڑھنا ہے کام تو بندہ وہ کرے جو سب اس کے لیے غیر نے کہا ہمیں کوئی اجر دینا ہے اجر کس نے دینا ہے تو کرو بھی کس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تقسیم کی بات آ گئی شعر سنانے لگا ہوں میرے بھائیوں حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑے ترنم سے پڑھا کرتے تھے تقسیم کر دیا قسام ازل نے تقسیم کر دیا قسام ازل نے جو جس کام کے قابل نظر آیا بلبل کو دیا نالا پروانے کو دیا جلنا غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا اس کی تقسیم ہے آگ لینے گئے پیمبری مل گئی آواز آئی آگ واگ نہیں ہے انی
आना रब्बो का। मेरे भाइयों ये आवाज हर सिमत से आ रही है, हर जिहत से आ रही है, इसलिए कि आवाज उसकी है, बेकैफ है। ज़ात हर सिमत में मौजूद है, हर सिमत में मौजूद है। आवाज भी हर तरफ से आ रही है। आवाज क्या आ रही है? इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी अक़िमिस सलात लिज़िक्री। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह का नबी मदियन से मिस्र जा रहा है, उलुल अज़म पैगंबर है, कलीम पैगंबर है। अभी थोड़ी देर के बाद बिला वास्ता जिब्रील कलाम करेगा मेरा परवरदिगार। हाँ जी, वो पैगंबर है। रास्ता भूल गया, अल्लाह पाक ने बताया जो भूल जाए वो इला ऊंचा ऊंचा, जो भूल जाए वो आलिमुल गैब नहीं होता, जो भूल जाए वो आलिमुल गैब नहीं होता। जो नहीं भूलता वो कौन है? जरा जोर से। फिरौन ने कहा ना सूरत ताहा में चले जाओ, हाँ जी रब के बारे में। फिर हजरत मूसा समझा रहे हैं, उसने कहा अच्छा जो पहले हमारे बाप दादे गुजरे उनका क्या बनेगा? फरमाया इल्मुहा इंद रब्बी ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। भूलता है, जो भूल जाए वो आलिमुल गैब। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। ये सारी उसकी सिफ़तें हैं मेरे भाइयों। वो नहीं भूलता है, और जो भूल जाए वो इला वो आलिमुल गैब। जरा जोर से नबी अकरम मोहब्बत से पढ़ो मुसलमानों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। 4 रकाती नमाज है, 2 रकातें पढ़ा दी हैं। अब उधर 2 रकातों पे सलाम फिर गया है, नमाज खत्म हुई है। मुनाफिक तो बाहर निकले हैं, कहते हैं मजे बन गए। मेरा एक दोस्त होता था, कहीं सफर में जाते ना, वो मुझसे पूछता कारी साहब नमाज कसर हो सी के पूरी? मैं कहा कसर के बजे में आसा बड़े नाल आसा क्यों? ओके पैकेज तो है अल्लाह ताला वाकयातन उसकी तरफ से सदका है, और सदका है। सैयदो तुम भी कबूल कर लो। नहीं समझे हो यार? हाँ मैं कह रहा हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं, मुझे को अदावत नहीं है, तंजन नहीं कह रहा हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं, पलटो वापस पलटो। खुद नहीं आते हो, अपनी औलाद को मदारिस में भेज दो। ओ मुसलमानों, बचना चाहते हो? हाथ खड़ा करो जो बचना चाहते हो। बचना चाहते हो? खुद नहीं आते हो, औलाद को मदारिस में भेजो। इंशाअल्लाह तुम भी पढ़ जाओगे, वो भी पढ़ जाएंगे। तुम भी पढ़ जाओगे, वो भी पढ़ जाएंगे। मैं सलाम पेश करता हूं उलमा को, जिन्होंने बच्चों के मदरसे के साथ बच्चियों के इदारे भी बना दिए। सलाम पेश करता हूं इसलिए कि वो कहने वाला कहता है मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, खानदान पढ़ा। मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी। मुसलमानों, तकसीम कर दिया कस्साम अज़ल ने, जो जिस काम के काबिल नजर आया। यही आपके इधर की बात है, बात कहने लगा हूं। औरत पढ़ी, खानदान पढ़ा। कभी कभी मेरा परवरदिगार मर्दों से बढ़कर औरतों से वो काम ले लिया करता है। तकसीम कर दिया कस्साम अज़ल ने, जो जिस काम के काबिल नजर आया। मेरे
میرے شیخ جاجروی کی 2 بیویاں تھیں، میری 2 مائیں تھی روحانی. اور جب شیخ جاجروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں باورچی رکھتا ہوں، تو میری مائیں کہنے لگیں ہمیں جنت سے محروم کرتے ہو. اور میرے بھائیوں جب آؤ گے نا انشاءاللہ یوں ہی تبدیلیاں آئیں گی. بہرحال عرض یہ کرنے لگا ہوں جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. بہت اختصار ایک نبی کا تذکرہ کیا، اللہ نے بتایا یہ بھول گئے اولو العزم ہیں، بھول گئے ہیں. معلوم ہوا عالم الغیب، معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ دعویٰ صورت کا ثابت ہو گیا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. دوسرا اللہ کا نبی ہے، صرف نبی بھی نہیں ہے، صرف نبی نہیں ہے، نبی بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، حکمران بھی ہے. حکمران بھی کیسا؟ حکمران بھی کیسا ہے؟ سبحان اللہ، ایسا حکمران ہے جس کی رعایا میں انسان ہے، جس کی رعایا میں جن ہے، جس کی رعایا میں پرندے ہیں. پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے اس مالک الملک نے اپنی قدرت سے پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں، پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير. ٹھیک ہے کہ میں رمضانی حافظ تا نہ نا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، علم عطا کیا. او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، اللہ دی قسم ہے رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے علم عطا کیا. ہمارا ایمان ہے، میری جماعت کا نظریہ ہے رب ذوالجلال اللہ اپنے پیغمبر کو وقت کے نبی کو اس دور کے لوگوں سے سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑا وقت میں وہ اللہ کا نبی عالم ہوتا ہے. اور پھر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے علوم اولین بھی دے دیے، علوم آخرین بھی دے دیے، یہ سارے علوم دے دیے. لیکن یاد رکھنا یہ علوم اپنی جگہ پر علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ کس کا خاصہ ہے؟ اس پروردگار عالم کا خاصہ ہے. فرمایا آتینا داود وسلیمان علما. وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے نعمت ملے پیغمبر کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ جی کس کا؟ روٹی مل گئی پیغمبر کہتا ہے الحمدللہ. پینا مل گیا پیغمبر کہتا ہے الحمدللہ. پہننا مل گیا پیغمبر کہتا ہے الحمد. وہ ساری دعائیں جو کھانے پینے کی پہننے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو سکھائی ہے، آپ نے بتلائی ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہاں جی وہ دعائیں معصورہ کے نام سے موجود ہیں. ہاں پیغمبر کو نعمت ملے زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا زور سے پڑھو، محبت سے پڑھو. پیغمبر کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. نبوت کی نعمت ملی ہے، ہاں جی کھانے کی ملی ہے، پینے کی ملی ہے، پہننے کی ملی ہے، ہاں جی مکان کی ملی ہے. پیغمبر کو اولاد کی نعمت ملے تو پیغمبر کہتا ہے زور سے عادت بناؤ مسلمانوں، زور سے کہو پیغمبر کو اولاد ملی ہے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل
وإسحاق إن ربي حضرت ابراہیم ہے خلیل الرحمان پیغمبر ہے، خلیل الرحمان پیغمبر ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا پیغمبر ہے۔ اللہ نے بڑھاپے میں، کون سی عمر میں؟ کون سی عمر میں؟ گزر گئی، مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، اب اس عمر میں دے دیا۔ جب دیا ہے، جب دیا ہے، نہیں دیا اس کی مرضی، دے دیا، زور سے کہو یار، اس کی۔ اللہ اکبر، کانفرنس میں آئے ہو ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان اللہ کا رسالت۔ پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، بیٹے مل گئے ہیں، 2 بیٹے اللہ نے دے دیے، میری 2 مائیں ہیں، حضرت مائی سارا بی بی ہاجرہ علیہا صلوات اللہ، اللہ نے دونوں کو اولاد دے دی ہے۔ امتحاناً پوچھنے لگا ہوں آزمائش کے طور پر، بڑا کون ہے؟ مولوی نہ بولے اللہ، کتنے پہنچے ہو یار تساں؟ اور 2 بچوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے، ان میں بڑا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ ذبی کون سا ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو، اور ذبی کون سا ہے؟ یہ پکالو اسرائیل والے آندے پہنے وہ اصل اسحاق ہے جی، سن دے پے ہو لیکن ہو تو سن گلیاں لکڑیاں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس کا شکر ہے، الحمدللہ کلمہ شکر ہے نا، اس کا شکر ہے الحمدللہ۔ تمام صفات کارسازی ثابت ہیں کس کے لیے؟ سارے کمال ثابت ہیں کس کے لیے؟ الوہیت کی ساری صفتیں کس کے لیے؟ معبودیت کے سارے اوصاف کے لیے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ یوں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کا سننے والا، پکاروں کا سننے والا، دور سے پکارے نزدیک سے پکارے، ما فوق الاسباب پکارے، سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ کہہ دو، صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کوئی کسی کی پکارے، نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتار ہو، زندہ ہو یا زندہ ہو یا نہیں نہیں میرے بھائی، نہیں نہیں نہیں، صرف ما فوق الاسباب، سب کی سننے والا کون ہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی زبان پہ نعمت ملے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں کس کے لیے؟ سارے شکرانے کس کے؟ ہماری کیا حالت ہے؟ اولاد ملتی ہے، ہاں اولاد کی نعمت ہے، مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء۔ پہلے مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے، میں دے دیتا ہوں، ہاں جی فلما ہما، جب میں دے دیتا ہوں ہاں جی وہ بوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر فمرت بھی فلما اسقلت دعو اللہ، دعو اللہ، اللہ کو پکار رہا ہے، مولا تو نے دے دیا تو پھر تو میں تیرے شکرانے کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں فلما آتاہما صالحا، جب میں دے دیتا ہوں اچھا بھلا بیٹا، اچھا بھلا
بیٹا میں دے دیتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ جالا لہو شرکا، دیتا میں ہوں، نام رکھتا ہے پیرا دتا. ہمارے علاقے میں یہ نام پیر بخش، حسین بخش، علی بخش، حسن بخش، ہاں جی فلاں فلاں. اللہ کہتے ہیں دیتا میں ہوں. جالا لہو شرکا، حق تو یہ تھا جس نے دیا ہے، جس نے دیا ہے شکریہ بھی اسی کا ادا کر. ہاں جس نے دیا ہے. اور میرے بھائیوں یہ دینے والا کون ہے؟ اولاد کی نعمت دینے والا کون ہے؟ یقین نہ ہے. اب للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں بھی بادشاہی کس کی؟ ذرا زور سے، زور سے بولو گے سردی کم ہو جائے گی. آسمانوں میں بادشاہی کس کی؟ زمینوں میں بادشاہی کس کی؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. ہاں مرضیوں کا مالک ہے. آسمانوں میں بادشاہی اس کی، زمین میں بادشاہی اس کی. رب ذوالجلال فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے بناتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. مرضی آ جائے کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، وہ بیٹے مانگتا مانگتا دنیا سے جائے چلا جائے، وہ نہ دے تو دینے والا، ذرا زور سے یاد، وہ نہ دے تو دینے والا کوئی نہیں. کبھی پروردگار عالم فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آج اس کی مرضی آ جائے بیٹے ہی بیٹے دے دے، وہ بیٹی کو ترستا ترستا دنیا سے چلا جائے، وہ نہ دے تو دینے والا کوئی نہیں ہے. یا جعل، اس کی مرضی آ جائے او یزوجہم ذکرانا و اناثا او یزوجہم ذکرانا و اناثا. مرضیوں کا مالک ہے، عطا کرنے لگے جوڑے جوڑے دے دے یا بچیاں بچے رلا کے دے دے. یجعل من یشاء عقیما، مرضی آ جائے پانچ کر دے، نہ دے نہ بچہ دے نہ بچی دے، وہ نہ دے تو دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. مولا یہ کیسی تقسیم علت بیان کر دی. فرمایا انہو علیم قدیر، جاننے والا بھی وہ ہے ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، اور جو دینا ہے وہ دینے پر قادر ہے. باقی جس کے دروازے پہ جا رہا ہے وہ عبد القادر ہے. وہ ساڈا قاد عبد القادر قادر ہے، سن ہور کسے دی لوڑ. یہ عبد القادر ہے وہ جی، وہ یہ مانگنے والا ہے، وہ دینے والا ہے. اس نے چولی پھیلانی ہے، چولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ جی وہی ہے، صرف اس کے سوا کوئی نہیں ہے. عرض کرنے لگا ہوں مرضیوں کا مالک ہے. نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، پھر پرندوں کی بولیاں سکھا دی. وہ خود کہتے ہیں علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون.
وہ اکٹھے ہو گئے، جماعتیں بن رہی ہیں، ایک آگے جماعت، دوسری پیچھے جماعت، تیسری چوتھ پیچھے جماعت، وہ پیچھے جماعت، یہ آگے نہیں جا سکتے، ان سے کراسنگ نہیں کر سکتے، پرندے جو ہیں ان سب کی جماعتیں بن گئی ہیں۔ فہم یوزعون حتی اذا تولا بعد النمل، توجہ کرنا، حتی اذا تولا بعد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں سفر پہ، رستے میں وادی ہے جہاں چیونٹیاں رہتی ہیں، پیلے رہتے ہیں، جی وہ رہتی ہیں، مکوڑیاں رہتی ہیں، ان کی بستی ہے اور وادی ہے، کہیں کہیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ رہتے ہیں۔ حضرت کا لشکر آ رہا ہے، ادھر سے حضرت آ رہے ہیں، بما اپنے لشکریوں کے آ رہے ہیں، اب ادھر جو آ رہے ہیں وہ گھر سے نکلی ہیں خوراک لینے کے لیے، گھر سے نکل کے آئی ہیں خوراک لینے کے لیے، اب خوراک جمع کرنے کے لیے وہ وادی میں پہنچی ہیں، ان کی ملکہ ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، پلٹو پلٹو پلٹو، واپس نکلو واپس نکلو، چھوڑو چھوڑو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے ملکہ ابھی تو روزی کی تلاش میں نکلی ہے، ابھی روزی جمع نہیں کی ہے، دھیاڑی نہیں لگی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ملا ہے، اور حکم مل گیا ہے، ملکہ کا حکم ہے۔ ملکہ کو اے ہو جائی نہیں، بس صبح ہو اور شامی ہو، اے ملکہ کا حکم ہے، وہ کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، ملکہ صاحبہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں روند ڈالے سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ، وجنودہ ان کے منع کر، صحیح ہے جی، علماء بیٹھے، علماء تصحیح فرما دو اگر غلط ہے تو۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تم نیچے ان کے پاؤں کے نیچے آ کے جی روند ڈالی آ جاؤ گی اور وہ آ جائیں گے، تم جو پاؤں کے نیچے آ گئی، کتنی بڑی مخلوق ہو، آ گئی نیچے گئی بیچاری، چلی گئی نا۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہتی ہے مناظروں کا دور نہیں ہے، بحث مباحثے کا دور نہیں ہے، چلو جاؤ جاؤ ادخلوا مساکنکم۔ ملکہ صاحبہ ادھر سے کہتی ہے سلیمان ہے علیہ السلام، کہو حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے صحابہ آ رہے ہیں، وہ تو اللہ کا نبی ہے، نبی عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا، ہم ننھی منی سی مخلوق ہیں، ہم نے کسی کو کہا کچھ نہیں ہے، یہ ظلم ہم پہ کیوں کریں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، چیونٹی کی ملکہ کہتی ہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُمْ وہ آنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ، ہم لا یشعرون، ان کو پتہ، ایک بات پوچھ لوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ یہ جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی، اس کا سر اتنا تو ہوگا، او بھائیو پگڑا تو بیچاری بڑا باندھتی ہوگی، نہیں؟ اچھا چلو اتنا سر تو ہوگا، نہیں؟ کتنا بڑا سر ہوگا بتا سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ، میرے بھائیوں میں بات کرنا چاہتا ہوں، صرف ہنسانا مقصود نہیں ہوتا ہے،
توجہ کرنا میرے بھائی، اور اتنا سا اس کا سر ہے، سر اس کا اتنا سا، اس میں عقل کتنی ہوگی؟ رحیم یار خیال کے میرے بھائیوں، وہ چیونٹی کہہ رہی ہے کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ساتھ اس کے صحابہ بھی ہیں، لشکر ہے اس کے وہ سارے ساتھ آ رہے ہیں، پرندے انسان سارے۔ وہ چیونٹی کہتی ہے، ملکہ کہتی ہے بہم لا، جملہ پکاؤ، بہم لا یشعرون، ماری جاؤ گی، ماری جاؤ گی، اور تم ان کے پاؤں کے نیچے ماری جاؤ گی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو اللہ کرے یہ جملہ اس چھوٹی سر والی کی سمجھ میں آ گیا، اللہ اس بڑے سر والے کو بھی سمجھا دے۔ اونچی آمین تو ہم تو خیر خواہ، خیر خواہی ہے میرے بھائیوں، خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو سمجھا دے وہ مسئلہ، جو مسئلہ وہ سمجھ گئی۔ کہتی کیا؟ بہم لا یشعرون۔ اور رحیم یار خان والو، یہ جن کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے وہ زندہ نبی ہے، تو میں آلے پاسے دیکھو، تقریر میں پہ کرندہ ہوں دے شروع ہو گئے۔ بہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها، اس سنانے والے نے اس آواز کو اٹھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا، فتبسم ضاحکا، مسکرا کر ہنس پڑے، مسکرا کر، فتبسم ضاحکا، ہنسنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، کتنے؟ کون کون سے؟ تبسم، ضحک، کاکے دی مثال دے مچا اے روڈ تے نہیں جڑا فتبسم ضاحکا، مسکرا کر ہنس پڑے، دونوں آگے، تبسم بھی اور ذیک بھی آگیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آگے قرآن کہتا ہے وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لو عذبنه عذابا شديدا او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت علمت ما لم تعلم، میں جانتا ماں توہن پتہ کوئی نہیں۔ اس کو کہہ رہا ہے خود جانتے ہو آڈے علاقے کی آتے پھر کھان پکھی ساڑھے کول اگاں پچھاں لوگ آدھے کلی تھر کھان، اساں اپنی بولی جاتے ہیں چکی گھوڑا، تے ساڑھے نالو جڑے پرلے بھرا نہیں پہاڑاں لے پاسے
وہ آدھے ملا چرگک یہ بڑی شے ہے، بڑی شے نے اے آنکھ دا کے پیا ایک ہدہد پرندہ اتنا سا چڑی جتنا، یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بنالی صاحب میرے سامنے آ چکے ہیں جی، بس اصل میں مکمل تو انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، چونکہ میرا ان کا معاہدہ تھا، وہ روڈ پہ تو ان کا بس تو لگا رہنا جب تک میں آؤں گا۔ تو بہرحال چونکہ وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ میرے بھی محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب ہیں، آپ کو بے شک، تو میرے بھی دلوں کی دھڑکن ہے، آپ کے دلوں کی بھی دھڑکن ہے، وہ میری جماعت کے ترجمان ہیں، بلکہ میں بڑھ کے کہتا ہوں وہ اہل حق کے ترجمان ہیں، وہ اہل زور سے یار، وہ اہل حق کے۔ اب چونکہ وہ آ چکے ہیں اور رات تک بالکل لگی کوئی نہیں، اج ادھی رات کوئی نہیں ہوئی، ہن تساں جانو تے او جانن، اللہ کہا سنا اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے، ربنا تقبل۔